بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو آور 6 لیکچر اینڈ آئی ہوپ آپ تمام اسٹوڈنٹس ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور لیکچر نمبر 5 تک آپ لوگوں نے تمام ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی اور اپنا کومنٹس اپنی جو بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ مجھے آپ نے انفارم کیا ہوگا کہ آپ کو کتنا سمجھ آیا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا کلاسز لینے کا اور یو ول بی ہیونگ مور انٹرسٹ ان مائی فیوچر لیکچرز انشاءاللہ. آج کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے دیٹ از پاکستان اینڈ انڈیا ڈپلومیٹک ریلیشنس، جو کہ ہمارا کافی کامن ٹاپک ہے. پاکستان انڈیا میں ایک دوسرے کے بارے میں ہم لوگ اکثر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیلی کوئی نہ کوئی خبر میں ضرور ایک دوسری کنٹری کے نیوز آ رہی ہوتی ہیں. تو لیٹس ڈسکس دس ٹاپک اینڈ لیٹس اسٹارٹ وداؤٹ اینی ڈیلے. آپ سب جانتے ہیں پاکستان انڈیا دو وہ ممالک تھے جو ایک دوسرے سے یا ہم کہیں گے سیپریٹ ہوئے، آزاد ہوئے جب برٹش یہاں سے جا رہے تھے 1947 تھرڈ زون پلان کے بعد. مسلم میجورٹی ایریاز پاکستان کو دے دیا گئے جو کہ پاکستان کا حصہ تھے. بعد میں بنگال الگ ہوا اور اس کے بعد جو ہے انڈیا کے پاس باقی ایریاز چلے گئے. تو 1947 میں آزادی ہوئی، انڈیپینڈنس ہوئی اور تمام علاقے پاکستان انڈیا میں ڈیوائیڈ ہو گئے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ابھی ہم یہ ٹائم لائن ایک سیریز وائز میں نے اس کو جو ہے وہ پلان کیا تھا کہ اس طرح سے میں آپ کو سمجھا دوں گا. جیسے ہی پاکستان آزاد ہوتا ہے اکتوبر 1947 سے جو ہے ایک کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے کشمیر کو لے کے، اور اس کی ڈیٹیل کشمیر ایشو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا. لیکن اس کے بارے میں تھوڑا بہت آئیڈیا آپ کو دے دوں کہ کشمیر کے حوالے سے جو بھی ایک جھگڑا شروع ہوا تھا کہ یہ ایریا پاکستان کو ملنا چاہیے. مہاراجہ جو تھے انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن کر دیا. اس کے بعد جو ہے وہاں ایک جنگ شروع ہوگی، پاکستان اس جنگ میں شامل ہوا 1948 میں، اور اس کے بعد پاکستان انڈیا کی پہلی جنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے 1948 میں، اور وہ 1949 جنوری میں جا کے جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. 1 جنوری کو جو ہے وہ سیز فائر ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ آ جائے گی کشمیر ایشو میں. اور یہ پہلی جنگ ہوتی ہے جو کہ پاکستان انڈیا کی صرف بننے سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1.5 سال کے بعد شروع ہو جاتی ہے. تو کشمیر کے اوپر یہ پہلی جنگ ہوتی ہے جو کہ 1949 کے اندر جو ہے وہ سیز فائر ہوتا ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر. تو اس کے بعد جو ہے پاکستان انڈیا شروع سے ہی کنفرنٹیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. دونوں کنٹریز جو ہے وہ کے ریلیشن جو شروع دن سے ہی جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتے، یعنی کافی حد تک اسٹرین رہتے ہیں یا ٹینشن میں رہتے ہیں. تو یہ شروعات کے دن تھے جو پاکستان نے اور انڈیا نے دیکھے، جس میں پہلے ہی 1.5 سالوں میں جنگ شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ چپکلیس چلتی رہتی ہے، ٹینشنز جاری رہتی ہیں. پاکستان کا پانی انڈیا جو آپ کے ایسٹرن ریورز ہیں ان کا روک لیتا ہے، جس سے پنجاب کے کافی دیہات جو ہیں یا پنجاب کے کافی جو کھیت ہیں وہ کافی حد تک افیکٹ ہوتے ہیں، اور جو پاکستان کی جو ایگریکلچر ہے اس کو کافی نقصان ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان انڈیا کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. اس مسئلے کا حل ہوا تھا جا کے 1960 کے اندر، جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان ورلڈ بینک کی مدد سے ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ایوب خان کے دور میں 1960 کے اندر، اور انڈس واٹر ٹریٹی کے نام سے اس کو ہم جانتے ہیں. اور اس میں یہ ہوا تھا کہ پانی کے جو ریسورسز تھے وہ ایکولی ڈیوائیڈ ہو گئے تھے پاکستان انڈیا کے اندر، ٹھیک ہے. تو جو واٹر کانفلکٹ تھا یا واٹر ایشو تھا وہ ریزالو ہو گیا تھا. یہ ایشو آپ نے شاید 9 کلاس میں بھی ایشو پڑھا ہوگا، جب ارلی پرابلمز آف پاکستان آپ نے ڈسکس کیے ہوں گے تو اس میں بھی اس چیز کا ذکر آیا تھا. تو بیسیکلی یہ وہ پرابلم تھا جو 1960 میں ریزالو ہوا تھا. اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ چیپٹر 3 میں آ جائے گی، ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے. تو یہاں سے پاکستان انڈیا کے کچھ معاملات بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں. ایگریمنٹ ہوتا ہے ایک واٹر کانفلکٹ کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اب ایک سیریز آف ایونٹ شروع ہوتی ہے جو کہ 1960s ایوب خان کے دور میں ہی چلتے ہیں. جو کہ سب سے اگلا جو ایونٹ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، حالانکہ یہ ایونٹ جو ہے وہ انڈیا اور چائنا کے درمیان کانفلکٹ کو لے کے ہے، اور اس کا بھی ذکر آپ نے 1965 کی وار جو آپ نے 9th میں پڑھی تھی شاید آپ نے اس میں اس کا ذکر پڑھا ہوگا. تو انڈیا اور چائنا کا جو کانفلکٹ تھا جس کو ہم نیفا کانفلکٹ کہتے ہیں، اور اس کانفلکٹ کو لے کے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز کو بھی کافی عمل دخل ہے. وہ یہ تھا کہ جب نارتھ ایسٹ فرنٹیئر ایجنسی جو تھی
جہاں پہ چائنا اور انڈیا کے کچھ ایریاز کو کانفلکٹ تھا. اکسائی چین کے علاقہ تھا جو کہ گلگت سے اوپر کی طرف آتا ہے, نارتھ کی طرف, ٹھیک ہے, جو انڈیا کلیم کرتا رہا ہے. تو 1962 میں جو ہے وہ چائنا نے اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو ایکسیڈ کر لیا تھا اور اس پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا. اسی طرح سے انڈیا اور چائنا کے جو ہے وہ درمیان کانفلکٹ ایک تو اس ریجن پہ ہے, پھر اروناچل پردیش جو ہے وہ اس پہ چائنا کلیم کرتا ہے بٹ وہ انڈیا کے کنٹرول میں. تو خیر یہ کانفلکٹ ان کا چلتا رہتا ہے. تو 1962 کی جو بدترین شکست تھی انڈیا کی, اس میں پاکستان نے چائنا کا ساتھ دیا اور پاکستان چائنا کے ریلیشنز اچھے تھے. تو پاکستان جو ہے پاکستان نے اسٹینڈ لیا چائنا کے ساتھ, اور پاکستان نے چائنا کی جو کاز تھی اس کو سپورٹ کیا کہ اکسائی چین جو ایریا ہے وہ انڈیا کا نہیں بلکہ چائنا کا ہے. تو چائنا نے اس کو جو ہے وہ آکیوپائی کر لیا تھا. تو یہ یہاں سے ٹینشنز جو ہیں وہ کریٹ ہونا شروع ہوئی تھی پاکستان انڈیا کے درمیان, اور اس انڈیا نے اس ہار کا بدلہ پھر بعد میں 65 کی جنگ میں بھی کافی حد تک اپنی طرف سے اتارنے کی کوشش کی, لیکن وہ نہیں اتار سکا. انڈو پاک وار ہوتی ہے. انڈو پاک وار سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ رن آف کچھ کا کچھ ایریا تھا سندھ میں, جس پہ انڈیا نے آکوپائی کر لیا. پھر پاکستان نے اس کو ریٹیلیٹ کر کے اس کو جو ہے وہ چھڑوایا تھا. اور اس کے بعد پھر آپ نے 1965 کی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ڈیٹیل ہسٹری پڑھی ہوگی 9th کلاس میں کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کیسے ہوتی ہے. بہرحال ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے, لیکن انڈو پاک وار ہوتی ہے 1965 کی پہلی پراپر وار جس کو ہم کہیں گے, مطلب فل فلیج وار تھی ہے, جس میں آپ کی ایئر فورس اور تمام جو ہے وہ فورسز کا یوز ہوا. بہرحال یہ قریب 17 دن کے جنگ کے بعد پاکستان اس جنگ کو جو ہے وہ کنونسنگلی جیت لیتا ہے, اور انڈیا ریکویسٹ کرتا ہے یونائٹڈ نیشن سے کہ اس جنگ کو جو ہے وہ رکوایا جائے. تو آخرکار سیز فائر ہوتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ اس جنگ کو جو ہے وہ بآسانی جو ہے وہ جیت جاتا ہے. تو یہ وہ جنگ تھی جس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات کافی حد تک جو ہے وہ اسٹرین ہونا شروع ہو گئے, یعنی خراب ہو گئے, ٹھیک ہے. اور اس جنگ کے بعد جب اس جنگ کا جو ہے وہ پوسٹ ڈکلیریشن ہوتا ہے 1966 کے اندر لال بہادر شاستری اور ایوب خان کے درمیان ازبکستان کے اندر, تو تاشکند بیسیکلی ازبکستان کا یہ کیپٹل ہے, تو وہاں پہ یہ ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. اور بیسیکلی تاشکند میں ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ رشیا جو ہے اس نے دونوں کنٹریز کے درمیان تعلقات کو جو ہے وہ بیسیکلی وہ انڈیا کے ساتھ زیادہ سپورٹ کر رہا تھا. تو انڈیا کو اور پاکستان کو جو ہے وہ ٹیبل پہ لے کے آیا اور ٹوبل ٹاکس کروا کے تاشکند پیکٹ کروایا, جو کہ پوسٹ انڈو پاک وار کا ایک ڈکلیریشن تھا, ٹھیک ہے. تو اس میں بہت سے جو ایریاز تھے پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے کے جو ہے وہ آکیوپائی کیے تھے وہ واپس کر دیے گئے, اور جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ریٹرن ہو گیا. تو یہ جنگ جو ہے وہ انڈیا دوبارہ ہار گیا, اور یہ دو جو بیک ٹو بیک شکستیں تھیں انڈیا کی, ایک تو نیفا کانفلکٹ میں چائنا کی طرف سے, اور دوسرا جو ہے وہ 65 کی وار میں, تو کافی حد تک پاکستان انڈیا کے تعلقات جو ہے وہ کافی خراب ہو چکے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ چند سالوں کے بعد پھر پاکستان اور ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی جو سپریشن ہو جاتی ہے, اور اس میں پاکستان انڈیا بھی دوبارہ سے ایک جنگ میں جو ہے وہ آمنے سامنے ہوتے ہیں. بیسیکلی بنگلہ دیش جو کہ بنگلہ دیش اب بنگال پہ انہوں نے حملہ کیا تھا انڈین آرمی نے, اور یہ دلیل دی تھی کہ پاکستان انڈیا پہ اٹیک کرنے والا ہے. تو بہرحال انہوں نے فل فلیج جو ہے وہ آکوپیشن کی بنگال کی, اور پھر یہ جو ایونٹ تھا اس کے بعد جو ہے اس جنگ کے بعد 1971 میں 16 دسمبر کو ایسٹ پاکستان جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور بنگلہ دیش بن جاتا ہے. تو یہ جنگ نے بھی پاکستان انڈیا کے تعلقات کو مزید جو ہے وہ ٹھیس پہنچائی, اور پاکستان انڈیا کے تعلقات مزید جو ہے وہ اپنی نوعیت سے زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئے. اس کے بعد پھر شملہ پیکٹ ہوتا ہے. شملہ پیکٹ میں آپ کو یاد ہوگا, آپ پڑھ چکے ہوں گے چیپٹر 1 میں, کہ بھٹو اور اندرا گاندھی کے درمیان یہ آپ کا شملہ پیکٹ ہوتا ہے, جس میں جو بھی آپ کے جو پرزنرز آف وار تھے ان کو جو ہے چھڑوانے کے لیے ایگریمنٹ ہوتا ہے. اور بیسیکلی پاکستان اس شملہ پیکٹ میں جو ہے وہ یہ انڈیا کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے یہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں کچھ بہتری سامنے آتی ہے. پھر 1974 کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ سپر پاور بن جاتا ہے, نیوکلیر پاور بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پوکھران میں جو ہے وہ اپنے نیوکلیر ٹیسٹ کرتا ہے, جس کے بعد اس پورے ریجن کے اندر جو بیلنس آف پاور ہے خاص طور پہ پاکستان انڈیا کے درمیان وہ کافی جو ہے وہ چینج ہوتا جاتا ہے, یعنی وہ شفٹ ہو جاتا ہے ٹورڈز انڈیا. تو پاکستان کے لیے کافی جو ہے وہ سیکورٹی کنسرنس پیدا ہو جاتے ہیں. تو پاکستان پھر چائنا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اس حوالے سے چائنا پاکستان کی کافی سپورٹ دیتا ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں مزید جو ہے وہ
ٹینشنز بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو لے کے. لیکن لیٹر آن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سارک سمٹ پاکستان میں جو 2 ہوئے تھے. سب سے پہلے 1988 میں جب بینظیر بھٹو کی فرسٹ گورنمنٹ ابھی ریسنٹلی بنی تھی تو راجیو گاندھی پاکستان آئے تھے اور اسلام آباد میں ان کے ساتھ جو ہے وہ کشمیر ایشو پہ کافی حد تک ڈیٹیل ٹاکس ہوئیں. تو اس کے بعد ریلیشن شپ پاکستان انڈیا کے کافی حد تک جو ہے وہ نارملائز ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر 2004 میں بھی سمٹ ہوتا ہے اور اس کے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں مشرف کے دور میں. تو یہ کچھ سارک بیسیکلی بنائے ہم نے پڑھا تھا کہ اس لیے تاکہ اس علاقے میں جو اس ریجن ہے ساؤتھ ایشیا میں اس کے جو پاکستان انڈیا خاص طور پہ اور باقی جو کنٹریز ہیں ان کے آپس میں ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتر امپروو ہوں. تو یہ سارک سمٹ نے کافی حد تک رول پلے کیا. لیکن جو ابھی تھرڈ پاکستان میں ہونا تھا سارک سمٹ وہ نہیں ہو سکا اور اس کی ریزن میں آپ کو آگے بتاؤں گا. پھر پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر ٹیسٹ کرتا ہے اپنے 1998 کے اندر. اور جب پاکستان نے ٹیسٹ نہیں کیے تھے تو اس سے پہلے اٹل بہاری واجپئی جو تھے پاکستان کو کافی حد تک دھمکیاں دیا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی پاکستان نے 1998 میں چاغی 1 اور چاغی 2 کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان بیلنس آف پاور کی دوڑ میں بھی انڈیا کے برابر آ کے کھڑا ہو گیا اور انڈیا جو ہے اب گھٹنے ٹیکنے میں مجبور ہوا کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر مزید کرے. اور اسی کی صورت میں ہمارے سامنے اسی کے بعد یعنی مئی میں 98 میں آپ کے جو ہیں وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس کے 1 سال کے بعد جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوتا ہے جس کو ہم لاہور ڈیکلریشن کہتے ہیں. 1999 فیب کے اندر ہوتا ہے اور انڈین پرائم منسٹر وہی پرائم منسٹر جو پاکستان کو دھمکیاں دیا کرتے تھے. سو ہی کیم ٹو لاہور بائی بس اینڈ ہی شک ہینڈ ود نواز شریف ان his second tenure and he also went to the mausoleum or the tomb of علامہ اقبال. سو بیسیکلی یہ پاکستان انڈیا کے درمیان پہلی دفعہ ایسا کوئی ایگریمنٹ ہونے جا رہا تھا یا ہوا جو کہ فرینڈ شپ کی طرف لے کے گیا تھا. اور لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ یہ جو لاہور ڈیکلریشن ہے اس کی جو بھی ساخت تھی وہ برقرار نہیں رہ سکی اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ کارگل کا کانفلکٹ تھا جو کہ 1999 میں ہی ہوا. فیب کے اندر یہ ہوا اور مئی کے لگ بھگ جو ہے وہ آپ کا کارگل کانفلکٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو کافی حد تک سنورنے کے قریب ہو چکے تھے ان میں دوبارہ سے جسے کہہ سکتے ہیں دراڑ آ جاتی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کریکس آنا شروع ہو جاتے ہیں یا وہ کافی حد تک سٹرین دوبارہ سے ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پاکستان انڈیا تعلقات دوبارہ ڈپلومیٹک ریلیشنز میں کافی پیچھے چلا جاتا ہے. اور پھر پوسٹ کارگل وار جو ہے وہ واشنگٹن ڈیکلریشن سائن کیا جاتا ہے جس میں پاکستان انڈیا کے درمیان یہ سیز فائر معاہدہ ہوتا ہے اور پھر پاکستان جو ہے وہ اس کارگل وار سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس کے بعد پھر ممبئی ٹیکس بڑے مشہور ہیں. اس میں ممبئی ٹیکس جب ہوتے ہیں تو پاکستان کے اوپر بلیم انڈیا ڈالتا ہے کہ پاکستان انوالو ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. پاکستان کے اوپر جو ہے وہ بلیم ڈالنے کے بعد انڈیا پاکستان تعلقات جو کچھ عرصہ پہلے بہتر ہوئے تھے وہ کافی حد تک جو ہے وہ مزید خراب ہو چکے ہوتے ہیں. اور ان چیزوں کو جو ہے وہ پھر بہتر کرنے کے لیے نواز شریف وزٹ کرتے ہیں 2014 کے اندر انڈیا کا. اور پھر مودی صاحب جو ہیں وہ 2015 میں وزٹ بیک کرتے ہیں پاکستان کا جس سے پاکستان انڈیا کے تعلقات میں کچھ بہتری فیل ہوتی نظر آتی ہے. تو یہ تمام میں آپ کو جو چیزیں سمجھا رہا ہوں یہ بیسیکلی ان دا کانٹیکسٹ آف ڈپلومیٹک ریلیشنز آف پاکستان اینڈ انڈیا ہی ہے. تو آپ ان تمام ایونٹس کو ڈسکس کر کے وہ ایک گراف ڈرا کر سکتے ہیں. لائک اگر ہم ایسے گراف ڈرا کریں ٹھیک ہے کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات میں اونچ نیچ کیسے آئی تو ہم اس طرح سے ایک ٹائم لائن بھی گرافیکل ٹائم لائن بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ صرف آپ کے سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے. تو ایسے کچھ جو ہے وہ گراف بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن یہ بالکل بھی مطلب میں آپ کو نہیں کہہ رہا آپ بنائیں بالکل بھی، لیکن ایک سمجھانے کے ایک انداز کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے. 2015 میں نریندر مودی پاکستان کا دورہ کر کے واپس جاتے ہیں. 2016 میں جموں اینڈ کشمیر میں جو ہے وہ ایک اٹیک ہوتا ہے انڈین آرمی کے اوپر، اڑی اٹیک جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے. ان کے ایک اڑی آرمی کیمپ تھا تو اس میں کچھ فوجی مارے جاتے ہیں اور جس کا اگین بلیم انڈیا پاکستان پہ ڈالتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ لاسٹ ہم نے جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا سارک میٹنگ، تیسری سارک میٹنگ جو پاکستان میں ہونی تھی وہ ان اڑی اٹیکس کے بعد جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں کافی ٹینشنز آنے کی وجہ سے انڈیا پاکستان میں آنے سے انکار کر دیتا ہے اور تھرڈ جو بھی پاکستان میں جو 19th میٹنگ ہونی تھی وہ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے. تو اڑی اٹیک جو ہے 2016 میں ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے پاکستان انڈیا کے تعلقات دوبارہ سے سٹرین ہو جاتے ہیں. پھر سملرلی اسی کچھ نوعیت کا ایک اٹیک 2019 میں فروری میں ہوتا ہے، فروری کے مہینے میں ارلی فروری کے اندر.
تو 2019 میں پلوامہ اٹیک ہوتا ہے جس میں اگین ہنڈریڈز آف انڈین سولجرز مارے جاتے ہیں انڈیا کے جموں اینڈ کشمیر کے اندر، اور جو کہ آکوپائڈ جموں کشمیر ہے انڈیا نے جو الیگلی آکوپائی کیا ہوا ہے وہاں پہ، تو اس کا بلیم دوبارہ پاکستان پہ ڈالا جاتا ہے انڈیا کی طرف سے، جس کی وجہ سے دوبارہ پاکستان انڈیا کے تعلقات میں مزید دراڑیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ کچھ نہ کچھ پہلے کم ہوئی تھیں. لیکن مطلب میں اگر آپ کو صحیح بتاؤں، اگر ہم ایک اوور ویو لیں تو 2007 کے بعد سے پاکستان انڈیا کے تعلقات میں بالکل بھی کوئی بہتری نظر نہیں آئی. خواہ 2014-15 کے جو وزٹ تھے نواز شریف اور نریندر مودی کے، ان سے کچھ بہتری فیل ہوئی، لیکن وہ زیادہ عرصہ نہیں ٹک سکی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہوگا مشہور زمانہ پاکستان کا جو جواب تھا انڈیا کو، جب بالاکوٹ سٹرائک ہوتی ہے انڈیا کی طرف سے، اور اس بالاکوٹ سٹرائک کا جواب پاکستان جو ہے وہ ان کو ان کے جو پائلٹ صاحب تھے ان کو جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں اور ان کو چائے پلا کے بھیجا جاتا ہے بالاکوٹ کے اندر جب وہ جو ہے وہ کرنے آتے ہیں سٹرائک. تو پلوامہ کا جواب انڈیا نے اپنی طرف سے دیا کہ بالاکوٹ میں انہوں نے جہاز لائے 2 مگ جو انڈیا کے آئے تھے، تو دونوں تباہ کر دیے پاکستان ایئر فورس نے، اور جو ان کے پائلٹ پکڑے گئے تھے بہرحال ان کو ہم نے واپس گڈ جیسچر کے طور پہ واپس کر دیا تھا. بہرحال یہ وہ لاسٹ ایونٹ تھا بالاکوٹ انٹروژن کا اور پلوامہ کا، جس کی وجہ جو کہ پاکستان کے اور انڈیا کے تعلقات میں آخری جو دراڑ بنی تھی. اس کے بعد پھر پاکستان انڈیا کے تعلقات میں کوئی بہتری نظر نہیں آئی ٹل ناؤ. تو یہ معاملات جو ہیں، اور خاص طور پہ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو کہ آخر میں بتا دیتا ہوں، حالانکہ میرا پلان تھا کہ میں آپ کو کشمیر ایشو میں وہ ڈسکس کر کے بتاؤں گا، تو چلیں وہ ہم کشمیر ایشو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. 2019 کا ہی وہ اگست میں انہوں نے انڈیا نے ایک فیصلہ کیا تھا، بہت بڑا فیصلہ. اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ بالکل نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں وہ کلیئر کر دوں گا کشمیر ایشو جو ہم پراپرلی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ پاکستان انڈیا کے تعلقات کی کچھ ایک ٹائم لائن ہسٹری تھی، بالکل بریف سی ہسٹری میں نے ایکسپلین کیا آپ کے سامنے، تو آپ ان کو پوائنٹس کو اپنے طریقے سے ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ میں نے اس لیکچر میں کم انگلش یوز کی ہے، تو میری خواہش ہے کہ آپ سمجھ لیں، باقی آپ اپنے ورڈنگ میں اس میں انگلش کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، بک سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی کانٹینٹ آپ مطلب جو آپ کے لیول پہ ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کتابیں آپ کے پاس ریکمینڈڈ ہیں فیڈرل بورڈ کی، اس کے علاوہ پنجاب بورڈ کی آپ یوز کر سکتے ہیں اور کے بورڈ کی یوز کر سکتے ہیں. تو اوور آل آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا ہوگا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیا اس کلاس نے، لیکن انشاءاللہ اگلا ٹاپک بھی تھوڑا سا لیندی ہو جائے، لیکن انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، فار اسٹیکنگ ود ٹوگیدر ایٹ دا لاسٹ آف دا لیکچر. اینڈ آئی ہوپ اف یو اینی کوسچنز یو کین جسٹ پٹ ان دا کامنٹ اینڈ آئی ول گیو یو دا آنسرز. تھینک یو ویری مچ. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.